بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اشکی ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 2 اپریل یعنی کہ بہت اہم دن ہے۔ اس حوالے سے اہم دن ہے کہ پاکستان کے ایوان بالا کے الیکشن ہونے ہیں پورے ملک میں۔ اس حوالے سے یعنی کہ قومی اسمبلی اور 4 صوبائی اسمبلیوں میں الیکشن ہونے ہیں، لیکن الیکشن ملتوی ہو جائیں تو یہ اس سے بھی بڑی خبر ہے۔ تو لہٰذا آج کے ویلاگ میں اسی خبر پہ ہم نے بات کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے ذکر کریں گے عمران خان اور بشرا بی بی کو جو ایک بڑا تحفہ دیا گیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کل ایک فیصلہ جاری کیا تھا جس میں عمران خان اور بشرا بی بی کی ملاقات کے حوالے سے ہدایات جاری کی گئیں۔ عدالت کو بتایا گیا تھا کہ بشرا بی بی اور عمران خان کی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، ان کی ملاقاتوں پہ کوئی پابندی نہیں، لیکن بشرا بی بی چونکہ اس وقت بنی گالہ میں سب جیل میں قید ہیں، عمران خان اڈیالہ جیل میں قید ہیں، لیکن ملاقات کہاں ہوتی ہے؟ تو اس حوالے سے بتایا گیا کہ دونوں کی ملاقات اڈیالہ جیل میں ہوتی ہے، جس پر عدالت نے کہا کہ ایک کیس کی سماعت کے دوران ہونے والی ملاقات کو ملاقات نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ایک میاں بیوی کی ملاقات کا سوال ہے۔ تو یہاں پہ پھر ملاقات کیا ہوگی؟ تو سر عدالت نے بالکل درست فرمایا کہ ایک میاں بیوی کی ملاقات جو ہے وہ تنہائی میں، علیحدگی میں باقاعدہ ملاقات ہونی چاہیے، اور عدالت نے واضح طور پہ کہا کہ عمران خان اور بشرا بی بی کی علیحدگی میں باقاعدہ ملاقات آئندہ ہفتے کے دوران کروا دی جائے، اور عید پہ بھی ان کی ملاقات جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ دیکھیں جی، عدت میں نکاح والا معاملہ جو ہے اس میں ان کو سزا بھی ہو چکی، لیکن عدالت نے ان کا جو دوسرا نکاح تھا اس کو تسلیم تو کر لیا نا، یعنی کہ اس وقت ان کی جو قانونی حیثیت ہے وہ میاں بیوی کی ہے، اور میاں بیوی جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ملاقات کرنے کا ان کو قانونی حق بھی ہے۔ تو عمران خان کو یہ جو ان کا قانونی حق دیا گیا ہے، اس سے ہم 100% طور پہ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ درست فیصلہ کیا گیا ہے۔ اب اس ملاقات کا عمران خان صاحب کیسے استعمال کرتے ہیں، یا وہ اپنی بیوی کے ساتھ کون سے راز و نیاز کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، یہ ان کا حق ہے۔ اور ملاقات کا مطلب یہ ہے کہ یہ ملاقات اگر بنی گالہ میں ہوتی ہے تو وہاں پر بھی ان کو مکمل طور پہ ان کی پرائیویسی کا خیال رکھا جائے گا، اور اگر اڈیالہ جیل میں ہوتی ہے تو میرا خیال وہاں پہ بھی عمران خان کی پرائیویسی کا خیال تو رکھا ہی جائے گا، بھائی وہ شہزادہ ہے۔ عمران خان جو ہے اس کے لیے آج بھی جیل جو ہے وہ سسرال سے بھی زیادہ مطلب کہتے ہیں کہ یار تم سورے کی ہیں، مطلب موجاں لگی ہیں نا، کھان پین وادو شادو، تو یہاں بھی عمران خان صاحب جو ہیں ان کی موجیں لگی ہوئی ہیں، بلکہ خود وفاقی وزیر اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور حیرت ہوتی ہے یار کہ مسلم لیگ نون کے وزیر یا رانا تنویر صاحب جو ہیں وہ اپنے حلقہ انتخاب جو ہے شیخ پورہ، وہاں پہ وہ کسی یوٹیلیٹی سٹور پہ شاید وزٹ کر رہے ہوں گے، یعنی کہ وہاں پہ انہوں نے میڈیا سے بات چیت کی تو موصوف کہتے ہیں جی عمران خان آج بھی لاڈلا ہے، آج بھی سہولت کاری جاری ہے۔ تو بندہ ان سے پوچھے پھر آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اگر آپ کی حکومت ہے، آپ برسر اقتدار ہیں اور آپ کے پاس اختیار نہیں ہے تو چھوڑیں اس اقتدار کو۔ اگر عمران خان کو آج بھی سہولت کاری میسر ہے اور عمران خان کے لیے جیل جو ہے وہ اس کے لیے عیاشی کا ایک اڈا بن چکی ہے، تو سر جواب تو آپ نے دینا ہے، یا پھر جنہوں نے جواب دینا ہے ان کا نام لیں۔ آپ بتائیں لوگوں کو کہ جی فلاں کی وجہ سے یہ سہولت کاری مل رہی ہے، یا فلاں یہ ان کو سہولت کاری دے رہا ہے، آپ ان کے نام لیں۔ مطلب یہ گھما کے آپ بات کرتے ہیں، سوال تو ہم نے کرنا ہے اور آپ جناب جواب دینے کی بجائے الٹا آپ سوال کرنا شروع کر دیں۔ آپ قوم کو کہیں جی سہولت کاری ہو رہی ہے، بھائی اگر آپ بے اختیار ہیں نا تو پھر رانا صاحب عزت کے ساتھ گھر چلے جائیں، یہ زیادہ بہتر ہے، یا پھر ذرا ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، وہ نام لیں کہ جن کی وجہ سے سہولت کاری مل رہی ہے یا جہاں جہاں سہولت کاری مل رہی ہے۔ اب آپ کے اپنے اگر ادارے کام نہ کریں تو دوسروں پہ بلیم اب کیوں دیں؟ اب 9 مئی کی مثال لے لیں۔ 9 مئی کو عمران خان کی جماعت نے عمران خان کے امام پر عمران خان کی محبت میں مبتلا ہو کے باقاعدہ آرمی کی جو تنصیبات تھیں ان پہ اٹیکس کر دیے۔ کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کیا گیا، میاں والی ایئر بیس پہ حملہ کیا گیا، اس کے علاوہ اپنا GHQ پہ حملہ کیا گیا۔ پشاور پورے ملک میں مجموعی طور پہ جو ایک رپورٹ سامنے آئی تھی، کوئی 239 پوائنٹس ایسے تھے جہاں پہ آرمی انسٹالیشنز کو ٹارگٹ کیا گیا۔ اب اگر عمران خان یا کوئی بندہ یہ کہے کہ جی ان کا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ ایک غیر ارادی رد عمل تھا، تو سر یہ غلط ہے۔
دیکھیں اگر تو یہ اچانک ہوا تو ٹھیک ہے، کسی ایک شہر میں ایک مقام پہ ہو جاتا تو چلیں جی شاید، اب پلان کے مطابق تھا نا، اسی لیے تو 239 شہروں میں 239 مقامات پہ یہ واقعہ ہوا، اور 239 مقامات آرمی کے وہ جو ہیں اپنا انسٹالیشنز آپ کہہ سکتے ہیں، تنصیبات یا دفاتر، ان کو ٹارگٹ کیا گیا۔ تو یہ تو پلان تھا، اب اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کی تفتیش کس نے کرنی تھی، اس کے ایویڈنس کلیکٹ کس نے کرنے تھے، اس کا چلان مرتب کس نے کرنا تھا، اس کی پراسیکیوشن کس نے کرنی تھی؟ یہ سارے کے سارے ادارے جو ہیں وہ اپنا حکومت کے ماتحت ادارے نہیں ہیں، حکومت ان کو کنٹرول نہیں کرتی، یا کوئی اور کر رہا ہے، یہ آپ نے بتانا ہے۔ آپ لوگوں کو اس طرح سے الجھانے کی کوشش نہ کریں، آپ سیدھی سیدھی جو بات ہے وہ سامنے رکھیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے سہولت کاری مل رہی ہے، سہولت کاری ہے تو جناب جیل میں یہ دیسی گھی، دیسی مرغا، یہ مٹن، اور یہ ایک مہینے میں کوئی لاکھوں کے بل، یہ ایسے نہیں بن جاتے، یہ سہولت کاری کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ باقی قیدیوں کے لیے تو آپ کے پاس شاید وہ دال روٹی بھی اچھی کوالٹی کی نہ ہو، تو یہ سہولت کاری لوگوں کو پتہ ہے کہ جاری و ساری ہے، اور اسی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ باقی اب ملاقات ان کی ہو رہی ہے تو وہ تو قانون کے مطابق عدالت نے درست فیصلہ کیا۔ کیا اس سے پہلے لوگوں کو ملاقاتوں کی سہولتیں نہیں ملی؟ حالانکہ میں عمران خان صاحب کی جو سیاست ہے اس کا ناقد ہوں، میں نے ہمیشہ عمران خان صاحب کی سیاست کو حرف تنقید بنایا ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ایک قانون کے مطابق فیصلہ ہو تو اس پر بھی ہم تنقید کرنا شروع کر دیں۔ اس سے پہلے مجھے یاد آ رہا تھا کہ محترمہ بینظیر بھٹو اور آصف علی زرداری صاحب کو بھی اسی طرح کی صورت دستیاب ہوئی تھی نا میاں نواز شریف کے دور میں، وہ بھی ہیں۔ میاں نواز شریف جب گرفتار تھے ان کو بھی اپنے فیملی ممبر سے ملنے کی اجازت تھی۔ ملاقاتوں پہ مجھے اعتراض نہیں، ہاں، لیکن آپ کی حکومت انہیں جس طرح سے وہ کیا کہتے ہیں گھر دماد بنا کے رکھا ہوا ہے نا، اس پہ ذرا اعتراض ہے، اس لیے میں نے اس پہ بات کی۔ اور اس کے علاوہ سر یہ میاں والی کا چونکہ ذکر آ گیا تو مجھے یاد آیا کہ ان کی جو رہنما ہے تحریک انصاف کی، وہ خواتین رہنما صنم جوید اور عالیہ حمزہ، ان کی ضمانتیں ہوئی تھیں، ان کی رہائی ہونے جا رہی تھی، لیکن اس کے بعد ان کو میاں والی پولیس نے گرفتار کر لیا، تو ان کو بھی کل جو ہے وہ لاہور کی عدالت میں پیش کیا گیا تھا، ان کی راہداری جو ریمانڈ تھا منظور ہو گیا۔ آج ان کو سرگودا میں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ یہ خواتین بھی پچھلے کوئی 8-9 ماہ سے گرفتار ہیں، جب سے 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے یہ تب سے گرفتار ہیں، کئی بار ان کی ضمانتیں ہوتی ہیں لیکن پھر ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ تو ان کی گرفتاری بار بار جو ہو رہی ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ 9 مئی والوں کے حوالے سے ہمارے اداروں کا، میں اداروں سے مراد آپ سمجھ گئے جن کی میں بات کر رہا ہوں، کہ ان کا ایک پرنسپل ڈیسیجن ہے کہ 9 مئی والوں کے لیے کوئی رعایت نہیں، لیکن اگر ان کا یہ ڈیسیجن ہے تو پھر جن کو رعایت مل رہی ہے وہ کیوں مل رہی ہے؟ کیا کوئی ہے ایسا جو ان کے لیے وہاں پہ جو ہے اپنا منت سماجت کر رہا ہے؟ چونکہ کچھ لوگوں کے لیے ہوئی نا، وہ کیا نام ہے محترمہ طیبہ راجہ، وہ بھی چلی گئیں، وہ بھی تو 9 مئی میں ملوث تھیں۔ وہ اپنا جناب آصف نواز زنجوہ صاحب کی نواسی جو تھی محترمہ ختیجہ شاہ صاحبہ، میرا خیال وہ تو شاید ملک سے باہر چلی گئی ہیں۔ تو ہوا ہے سر، کہیں نہ کہیں ایسا کچھ ہو رہا ہے، اور ہوا بھی ہے کہ جس کی وجہ سے لگتا ہے کہ یہ نا اپنا پک اینڈ چوز کیا جا رہا ہے، چونکہ 9 مئی والوں کے خلاف فیصلے اس طرح سے نہیں ہوئے جس طرح ہونے چاہیے تھے، تو اس پر بھی جو ہے وہ غور ہونا چاہیے۔ اور اب آتے ہیں جناب سینٹ الیکشن کے حوالے سے، چونکہ آج کا دن جس وقت یہ ویڈیو ریکارڈ کی جا رہی ہے اس وقت ابھی وہ پروسیس کا آغاز نہیں ہوا، پورے ملک میں کہیں نہیں ہوا، چونکہ ظاہر ہے ہم نے یہ ویڈیو پہلے ریکارڈ کرنی ہوتی ہے، لیکن چونکہ آج 2 فروری کا دن جو ہے 2 اپریل کا دن یہ پورے ملک میں سینٹ کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ اس میں ایک تو جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ تو آپ کے علم میں ہے نا کہ پنجاب میں بھی میجورٹی لوگ جو ہیں وہ بلا مقابلہ، بلوچستان میں بلا مقابلہ، اور ان میں جو بڑی ڈیولپمنٹس تھیں وہ تھی محسن نقوی صاحب کا منتخب ہونا جو وزیر داخلہ ہیں۔ بلوچستان سے جناب انوار اللہ کاکڑ صاحب آزاد حیثیت میں کامیاب ہو گئے، اور اسی طرح جناب اب فیصل واڈا صاحب کے بھی آثار نمایاں ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی نے ان کے جو مد مقابل اپنے امیدوار تھے ان کو دستبردار کروا دیا۔ تو اب ان لوگوں کی بلا مقابلہ کامیابی کے بعد میرا خیال ہے کہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ مستقبل میں ہم کس طرف جا رہے ہیں۔
اور حالات جو ہیں وہ کن کے کنٹرول میں مکمل طور پہ ہوں گے، وہ بات جو ہے وہ مکمل طور پہ اب سامنے آ رہی ہے۔ لیکن سینٹ الیکشن ملتوی ہونے کے حوالے سے جو معاملہ ہے وہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں مخصوص نشستوں پہ کامیاب قرار دی جانے والی خواتین اور اقلیتی جو ممبران تھے ان سے حلف نہیں لیا گیا، اور اس حوالے سے خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر جناب بابر سلیم سواتی صاحب نے بھی بڑا واضح کیٹیگوریکلی انہوں نے کہا، دو ٹوک انداز میں انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے تو ان سے حلف نہیں لینا، کسی صورت حلف نہیں لیا جائے گا۔ اب انہوں نے تو پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا، پھر اس کے بعد پشاور ہائی کورٹ میں نظر ثانی کی اپیل بھی دائر کر دی، اسی طرح سپریم کورٹ میں ایک اپیل بھی دائر کی گئی، لیکن ان اپیلوں پر فیصلہ ہونا تو بعد کی بات ہے، پہلے تو الیکشن ہونا ہے۔ تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آج خیبر پختونخوا اسمبلی میں سینٹ کے الیکشن نہیں ہوں گے، اس حوالے سے کسی بھی وقت ابھی تو نہیں ہوا نوٹیفیکیشن یا کوئی اعلامیہ جاری یا حکم نامہ جاری، لیکن کسی بھی وقت الیکشن کمیشن کی طرف سے الیکشن ملتوی کرنے کے حوالے سے احکامات جاری کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ اس خدشے کا اظہار خود اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی بابر سلیم سواتی صاحب بھی کر چکے ہیں، کیونکہ ان سے پوچھا گیا تھا کہ جی کیا الیکشن ہوگا، تو انہوں نے کہا جی ہم تو تیار ہیں، لیکن الیکشن کروانا یا نہ کروانا یہ تو الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ اب ان کو پتہ ہے نا کہ وہ حلف نہیں لیں گے تو الیکشن نہیں ہوگا۔ اصل پھڈا پتہ کیا ہے؟ پھڈا صرف ایک سیٹ دا جائے۔ اندازہ لگائیں کہ تحریک انصاف ایک نشست کے لیے کس حد تک غیر جمہوری قدم اٹھانے جا رہی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ ٹوٹل 11 سیٹوں پہ الیکشن ہونا ہے، صرف 11 میں سے 10 نشستیں جو ہیں وہ موجودہ سچویشن میں حلف کے بغیر وہ تحریک انصاف آسانی سے جیت جائے گی، ایک نشست جو ہے وہ اپوزیشن کے پاس جائے گی، جنرل نشستوں کی بات کی جا رہی ہے۔ لیکن اگر یہ حلف ہو جاتا ہے مخصوص نشستوں پہ یا اقلیتی جو ممبرانز ہیں ان کی نشستوں پہ، تو پھر ایک سیٹ جنرل کی اور کم ہو سکتی ہے، سنی اتحاد کونسل کی یا تحریک انصاف کی۔ تو اس ایک سیٹ کے لیے تحریک انصاف نے جمہوریت کو اور آئین کو جو ہے وہ روندنا شروع کر دیا ہے، لیکن کب تک؟ کیونکہ آپ کو ان سیٹوں پہ حلف بھی دلوانا پڑے گا اور ان سیٹوں کے ووٹ بھی کاسٹ کروانا پڑیں گے، اور ان ووٹس کو آپ کو گنتی میں شامل بھی کرنا پڑے گا اور بڑی خوشی کے ساتھ ایک سیٹ دینی پڑے گی، اس کے بغیر چارہ نہیں ہوگا، کیونکہ الیکشن ملتوی ہو جائے گا۔ اگر الیکشن کروانا ہے، اگر آپ نے سینٹ میں اپنی نمائندگی لے کے جانی ہے تو آپ کو یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا، کیونکہ آپ نے خود یہ سب کچھ اپنے ساتھ کیا ہے، آپ نے خود اپنا سر جو ہے وہ جا کے پتھر کے ساتھ مارا ہے، آپ نے انٹرا پارٹی انتخابات نہیں کروائے جس کی وجہ سے آپ کو آپ کا انتخابی نشان نہیں ملا، اس کے بعد آپ نے ایسی سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کی جو کہ خود پارلیمانی وجود نہیں رکھتی تھی، بلکہ ان کے چیئرمین نے خود بھی آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا، تو آپ نے خود جو ہے وہ قانون کو فالو نہیں کیا۔ اب آپ کہتے ہیں کہ جناب ہم سے غلطی ہو گئی تو معافی دے دیں، بھی معافی کا بھی ایک طریقہ کار ہے نا۔ معافی کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنے انٹرا پارٹی انتخابات کروائیں اور اپنی جماعت کو دوبارہ سے ایک قانونی پوزیشن دلوائیں، اور پھر آہستہ آہستہ حالات نارملائز ہو جائیں گے، ایک وقت آئے گا کہ تحریک انصاف پارلیمان میں واپس آ جائے گی۔ لیکن آج کی سچویشن میں آپ کو یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا، اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا۔ اور اب جناب آخر میں بات کریں گے میاں نواز شریف کی، جنہوں نے آگ لگا دی ہے۔ اچھا، میاں نواز شریف کا نام سنتے ہی یا ان کی تصویر دیکھتے ہی نا یوتھیوں کو ایسے ہوتا ہے کہ جیسے نا آگ لگ گئی ہے، کسی نے ان کی پونچھ وہ ہوتی نا اپنا دم میں پونچھ کہنے لگا، پونچھ بھی پنجابی کہتے ہیں، ان کی دم پہ کسی نے پاؤں رکھا اور یہ جناب پھدکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میاں نواز شریف کی تصویر نگہبان رمضان پیکج پہ پرنٹ ہوئی، اس پر انہوں نے احتجاج کیا۔ خیر میں نے بھی اس پہ اپنے اوپینین دی تھی، میرا خیال تھا کہ اگر تصویر پرنٹ نہ کی جاتی تب بھی اتنا ہی اثر پڑتا، چونکہ لوگوں کو پتہ ہے کون ڈیلیور کرتا ہے، کون کس کی حکومت ہے۔ لیکن اگر انہوں نے تصویر پرنٹ کی ہے تو ٹھیک ہے، ان کا استحقاق ہے۔ اسی طرح اب کسان کارڈ پہ میاں نواز شریف کی تصویر کو لے کے یوتھیوں نے شور مچانا شروع کر دیا، معاملہ پھر عدالت میں لے گئے، بالکل اسی طرح جس طرح نگہبان رمضان پیکج والا معاملہ لے کے گئے، لیکن وہاں بھی ان کو منہ کی کھانی پڑی۔
نگہبان رمضان پیکج پہ بھی عدالت نے ان کا جو موقف تھا اس کو مسترد کر دیا، اور اس میں بھی یہ عدالت سے بھاگ گئے، درخواست واپس لے لی، جس پر عدالت نے کیس نپٹا دیا۔ پھر اس کے بعد پنجاب اسمبلی میں میاں نواز شریف کی تصویر دیکھ کر یہ آگ بگولا ہو جاتے ہیں، ان کا خود پہ کنٹرول نہیں رہتا۔ میاں نواز شریف کی تصویر دیکھ کے ان کو اتنی آگ پتہ کیوں لگتی ہے یار؟ یہ ان کو یاد آتا ہے کہ کتنی محنت کی، کتنے لوگوں نے محنت کی، کتنے لوگوں نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا کہ میاں نواز شریف اور میاں نواز شریف کی فیملی کا سیاست سے صفایا کرنا ہے۔ ہم نے ہمیشہ کے لیے میاں نواز شریف کی سیاست کو ختم کرنا ہے، لیکن میاں نواز شریف پھر برسر اقتدار ہے۔ میاں نواز شریف کی بیٹی وزیر اعلیٰ پنجاب ہے اور چھوٹا بھائی وزیر اعظم پاکستان ہے، اور یہ دونوں تقرریاں میاں نواز شریف کے حکم پر ہوئی ہیں۔ اگر آج وہ ایک حکم جاری کریں کہ شہباز صاحب آپ وزارت عظمیٰ چھوڑ دیں، تو میاں شہباز شریف دوسرا منٹ نہیں لگائیں گے، وہ وزارت عظمیٰ چھوڑ دیں گے، چونکہ وہ تابع دار ہیں، وہ اپنے بھائی کی بات کو کبھی نہیں ٹالیں گے۔ حالانکہ میاں شہباز شریف کو ماضی میں کتنی بار یہ آفرز کی گئی کہ آپ اپنے بھائی کو چھوڑ دیں تو آپ کے لیے اقتدار حاضر ہے۔ مشرف نے آفر کیا، انہوں نے مسترد کر دیا، انہوں نے کہا نہیں سر ایسے نہیں ہو سکتا، پاجی دے نال ہی جانا ہے۔ ابھی باجوہ صاحب ترلے منتیں کرتے رہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم بہکاوے میں آ گئے، ہم نے جسے وہ کیا کہتے ہیں اپنا ہیرا سمجھا تھا وہ تو کچھ اور ہی میرے منہ سے نکلنے لگا تھا یار مطلب جس کو انہوں نے سمجھا تھا کہ یہ جناب انقلاب برپا کر دے گا، وہ کچھ اور ہی نکل آیا۔ وہ کہتے ہیں کہ آج شاہد خاقان عباسی کو کہا، لیکن نہیں، آج بھی میاں شہباز شریف جو ہیں وہ میاں نواز شریف کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، قائد مانتے ہیں، اور میاں نواز شریف کی حیثیت کنگ میکر کی ہے، اور یہی حیثیت یوتھیوں کے لیے جو ہے وہ بالے جان بن گئی ہے۔ یار ان کو نا مطلب میاں نواز شریف کو دیکھنا تو دور کی بات، تصویر دیکھی نا یہ چیخنا چلانا شروع کر جاتے ہیں، تو بھائی یہ چیخنے چلانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اب آپ کو میاں نواز شریف کو برداشت بھی کرنا پڑے گا، اور کوشش کریں کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ ہاتھ ہولا رکھیں۔ ویسے ہاتھ ہولا رکھیں گے آپ کے لیے، وہ کوئی اتنی زیادہ ہرڈلز پیدا نہیں کریں گے۔ جس طرح عمران خان کا رویہ تھا نا، وہ آستینے چڑھا کے منہ پہ ہاتھ پھیر کے نہیں چھڈاں گا انہاں دا ایسی بند کراواں گا، وہ اس طرح نہیں کریں گے۔ دیکھیں نا انہوں نے ابھی بھی عمران خان کو سہولتیں مل رہی ہیں نا، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے تو مل ہی رہی ہیں، حالانکہ میں نے سوال بھی اٹھایا، اور اب تو میاں صاحب کی حکومت میں دوسری بار یہ اعزاز اصل میں ہونے جا رہا ہے کہ جناب کسی قیدی کو، میاں بیوی کو آپس میں ملنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ تو اب اللہ کی قدرت دیکھیں کہ اس ملاقات کا نتیجہ اگر کوئی نکل آیا تو پھر کیا ہوگا، بتائیے گا ضرور، آپ کو سمجھ آئی اس بات کی یا نہیں۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔